حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منہ کر کے نماز پڑھی، اور جس کا ذکر قرآن پاک میں آیا ہے، جس کی تفصیل قرآن پاک میں آئی ہے، آج اس مسجد اقصیٰ کا تذکرہ ہوگا۔ یہ یاد رکھیں، بلکہ یاد کیا رکھنا ہے، یاد تو خوبی ہی ہے کہ آج جو بیت المقدس کے ساتھ اسرائیل کے وہ خنزیر لوگ جو سلوک کر رہے ہیں، اور جو فلسطین کے لوگوں کے اوپر بمباری کر رہے ہیں، اور چاہے شب قدر ہو، چاہے شب برات یا عام دن ہوں، اور وہاں کے مسلمانوں کو گولیوں کا نشانہ بنا رہے ہیں، وہ بیت المقدس کے جس کے نگر میں، جس کی گلیوں میں آج بھی صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی صدائیں بلند ہوتی ہیں، آج بھی ان کے لاؤڈ سپیکروں سے آواز ایک بلند ہوتی ہے کہ این صلاح الدین، کہ صلاح الدین ایوبی کہاں پہ ہے۔ اور یہ وہ مرد مجاہد تھا۔ آج ہمارا المیہ یہ ہے کہ آج ہمارے ممبروں سے بھی اس طرح کے لوگوں کے تذکرے ختم ہوتے جا رہے ہیں، اور ہماری نسلوں سے بھی ان کے تذکرے ختم ہوتے جا رہے ہیں۔ لیکن آپ نے پچھلے دنوں بھی دیکھا ہوگا کہ ان کے لاؤڈ سپیکروں سے آواز آ رہی تھی کہ این صلاح الدین ایوبی۔ یہ وہ صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہیں کہ جنہوں نے بیت المقدس کو فتح فرمایا، اور یہ وہ مرد مجاہد ہے کہ جس نے اسلام کا قلعہ اور اسلام کا پرچم بلند فرمایا۔ ان کا نام صلاح الدین ایوبی ہے، جو نہ کسی کے آگے جھکتا تھا اور نہ کسی سے ڈرتا تھا، اور اس کا نام صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہے۔ اور اللہ نے آپ کو یہ جذبہ، خالی دولت یا ملک ہونا کافی نہیں ہوتا، ایک دل کا بڑا ہونا یہ بھی بڑی بات ہوتی ہے، اور وہ بھی اسلام کے معاملے میں، مصر ہو، عراق ہو، شام ہو، اس کے اوپر حکمرانی کر رہے ہیں۔ اور جب آواز آئی ایک جگہ سے کہ ایک کرک کا بادشاہ ہے، اور وہ کرک کا جو بادشاہ ہے جس کا نام رچنالڈ ہے، اور اس نے یہ گستاخی کی ہے کہ میں جاؤں گا روضہ رسول پہ نعوذ باللہ، اور میں اس کو شہید کر دوں گا، اگر مسلمہ کا، اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہے تو مجھے بچا کے دکھائے۔ جب یہ بات صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے کانوں میں پڑی، آپ بے چین ہو گئے، نہ رات کو نیند آ رہی ہے، نہ دن کو سکون آتا ہے، نہ کھانا اچھا لگتا ہے، نہ پانی اچھا لگتا ہے، آنکھوں سے بس برسات آنسوؤں کی جاری ہے۔ کوئی اگر ان کو پوچھتا ہے اے صلاح الدین تمہاری آنکھوں سے برسات کس چیز کی ہے، تو آپ تڑپ کے کہتے ہیں کہا صلاح الدین زندہ ہے، اور وہ بندہ بھی زندہ ہے جس نے یہ بات کی ہے کہ میں روضہ رسول کو نعوذ باللہ شہید کر دوں گا۔ پھر صلاح الدین ایوبی نے قسم کھائی۔ کیا قسم کھائی؟ کہا مولا مجھے زندگی دے، میں اس کا سر قلم ضرور کروں گا۔ پھر ساری یورپی جو طاقتیں تھیں اور جتنے اغیار تھے اکٹھے ہو کے کہ بھئی ان کا جو قبلہ و کعبہ ہے مدینہ المنورہ، ہم اس کے اوپر حملہ کرتے ہیں۔ جب صلاح الدین کو پتہ چلا تو تنہا اکیلے قیادت کرتے ہوئے اس کی لشکر جو پورا ایک جمگٹا تھا، ان کے خلاف ایک مرد مجاہد تھا جس کا نام صلاح الدین ایوبی تھا، وہ نکلے باہر، اور 30,000 کے قریب دشمنان اسلام کو واصل جہنم کیا۔ 30,000 کے قریب،
اور کئی بادشاہوں کو پکڑا، اور جب گرفتار کیا نا تو اس میں بڑے بڑے بادشاہ تھے، بڑے بڑے بادشاہ تھے، یروشلم کا بادشاہ تھا، اور بھی کئی بادشاہ تھے۔ آپ نے ان کو پانی پلایا، لیکن اسی گرفتار جو تھے ناموس رسالت کے اور دشمنان اسلام کے، اسی میں ریچنالڈ بھی تھا۔ آپ نے اس کو پانی نہیں پلایا، کہا باقیوں کے ساتھ لڑائی تو اور قسم کی ہے، تم تو میرے نبی کا گستاخ، تم میرے نبی کا گستاخ ہے۔ یروشلم اٹھا اور اپنا جو پانی تھا آدھا پیا پیالہ، اور اس نے اپنے جو بھائی ریچنالڈ کو پیش کیا، تو صلاح الدین ایوبی نے کہا کہ بھئی پانی میں نے تمہیں نہیں دیا، یہ اس نے دیا ہے۔ پھر آپ نے کہا کہ ہمارا اسلام امن کا درس دیتا ہے، آپ نے کہا کہ پڑھ لو کلمہ تمہاری جان بخشی ہو جائے گی۔ اس نے کہا میں کلمہ نہیں پڑھوں گا، میرے عزائم وہی ہیں جو پہلے کے تھے۔ پھر وہی ہوا جو ایک گمان بھی تھا، جو یقین بھی تھا۔ بادشاہ اور بھی بیٹھے تھے، لیکن صلاح الدین ایوبی کھڑے ہوئے اور اپنی تلوار کے ساتھ اس ریچنالڈ کا سر قلم کر دیا، تلوار کے ساتھ۔ اب یہ نہیں تھا کہ حالات کیا کہیں گے، موڑ کیا کہیں گے، بس یہ تھا کہ میں نے قسم کھائی تھی۔ اور دیکھیں کتنا پیارا طریقہ استعمال کیا کہ بھئی تم اگر اسلام قبول کر لو گے تو تمہارے لیے اچھا، یہی اسلام کہتا، یہی صلاح الدین ایوبی ہے۔ اور آپ نے پروگرام تو بنایا تھا نور الدین زنگی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے، اور نور الدین زنگی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وہ بادشاہ گزرے ہیں صلاح الدین ایوبی سے پہلے کہ جن کے خواب میں میرے نبی تشریف لائے تھے، اور خواب میں تشریف لا کے کہا کہ دو بندے ہیں لیکن گندے ہیں، اور وہ سرنگ کے ذریعے ہم تک پہنچ رہے ہیں۔ اور نور الدین زنگی مدینہ المنورہ پہنچے، اور وہ اتنا سرنگ کے قریب پہنچ چکے تھے کہ حضرت عمر کے پاؤں کا انگوٹھا نظر آنا شروع ہو گیا تھا۔ انہوں نے بلایا، سب کو بلایا، اور بلانے کے بعد کہا کہ اور خواب میں بندے بھی حضور نے دکھا دیے کہ یہ بندے ہیں، خواب ہے اور خواب میں بندے بھی حضور نے دکھائے ہیں کہ یہ ہیں جو ہم تک پہنچ رہے ہیں۔ سلطان نور الدین زنگی نے جب سب کو تک لیا، کہا کہ اس میں تو کوئی بھی نہیں ہے، کہا کوئی رہ تو نہیں گئے، کہا دو بندے ہیں، بڑے باریش ہیں، بڑا لباس ہے، بڑی نمازیں پڑھتے ہیں، بڑی زکوٰۃ دیتے ہیں، بڑے صدقات کرتے ہیں، حضور بڑے وہ نیک ہیں۔ کہا ہم نے وہ تکنے ہیں، جب تکا تو وہ وہی دونوں تھے۔ انہوں نے جائے نماز بچھائی ہوئی ہے، جائے نماز کو اٹھایا سلطان نور الدین زنگی نے، اور نیچے پھٹا تھا، پھٹے کے نیچے سرنگ تھی، اور سرنگ نیچے تک جا رہی تھی۔ اس وقت بھی سلطان نور الدین زنگی نے نیچے سیسا پگھلا کر بچھا دیا کہ اب کوئی پہنچ نہیں سکتا۔ انہوں نے ایک تخت بنایا تھا، ایک ممبر بنایا تھا، وہ ممبر بنایا بڑی شان کے ساتھ، بڑی شوکت کے ساتھ۔ لوگ پوچھتے کہ سلطان صاحب یہ ممبر کس لیے، اس مسجد کے لیے اس مسجد کے لیے؟ کہا نہیں، ایک وقت آئے گا کہ انشاءاللہ بیت المقدس فتح ہوگا، یہ ممبر ہوگا اور ہم اس پہ خطبہ دیں گے، ہم اس پہ خطبہ دیں گے، ہم اس پہ خطبہ دیں گے۔ لیکن ظاہر ہے کہ وہ وفا نہیں ہوئی، لیکن بعد میں اللہ نے موقع دیا صلاح الدین ایوبی کو۔ لوگوں نے بڑا کہا کہ حالات ٹھیک نہیں ہیں، ماحول ٹھیک نہیں ہے، ادھر سے بھی پابندیاں لگیں گی، ادھر سے بھی پابندیاں لگیں گی، لیکن وہ مرد نہیں جو ڈر جائے حالات کے خونی منظر سے۔ جس حال میں جینا مشکل ہے اس حال میں جینا لازم ہے۔ حالات کو نہیں دیکھا، اور صلاح الدین ایوبی کسی کے آگے جھکے بھی نہیں، یہی کہتے رہے۔ لوگ ان کو کہیں کہ بھائی ادھر لاکھوں کی فوج ہے،
لاکھوں کی فوج ہے، لیکن صلاح الدین ایوبی نے کسی کی طرف کان نہیں دھرا کہ حالات کے قدموں میں قلندر نہیں گرتا، حالات کے قدموں میں قلندر نہیں گرتا، ٹوٹے جو تارا تو زمین پر نہیں گرتا، گرتے ہیں سمندر میں بڑے شوق سے دریا، لیکن کسی دریا میں سمندر نہیں گرتا۔ کہا ہم تو ہیں قلندر، ہم کسی کے آگے جھکیں گے نہیں۔ پتا چلا کہ 6 لاکھ فوج ہے ادھر، لیکن صلاح الدین ایوبی کو کسی نے کان میں آ کے کہا حضور وہ تو یہ سوچ رہے ہیں، آپ مسکرا دیے۔ کہا حضرت جی مسکرائے کیوں ہیں؟ آج بھی وہ جملہ صلاح الدین ایوبی کا رونگٹے کھڑے کر دیتا ہے۔ کہا جو شیر ہوتا ہے اس کو پرواہ نہیں ہوتی ہے کہ گیدڑ کیا سوچ رہے ہیں، شیر نے اپنا کام کرنا ہوتا ہے، اس کو پرواہ نہیں ہوتی کہ گیدڑ کیا سوچ رہے ہیں۔ وہی ہوا، قافلہ چلتا گیا، نہ صبح دیکھی، نہ رات دیکھی، نہ دوپہر دیکھی، فاقوں میں سفر کرتے رہے، لیکن ایک تھا کہ ہم انشاءاللہ بیت المقدس کو فتح فرمائیں گے، بیت المقدس کی وہی رونقیں دوبالا ہوں گی، بیت المقدس میں وہی قرآن، وہی حدیث، وہی نبی کا کلام، وہی نبی کی نعتیں، وہی وہاں پہ تراویح، وہیں پہ فرائض۔ سلطان صلاح الدین ایوبی بس یہی گنگاتے جا رہے ہیں، اور 30,000 کے قریب وہ لوگ تھے جس میں بچے تھے، بڑے تھے، جوان تھے، فوج تھی جو مسجد اقصیٰ کے اندر تھی، مسجد اقصیٰ کے اندر تھی۔ اب یہاں پہ آپ نظارہ کریں کہ کیسا وہ ذہن میں ایک بندہ ہے، ایک بندہ ہے، لیکن اس کے اوپر اللہ کا فضل کتنا ہے کہ جا رہا ہے اور فوج پیچھے ساتھ جا رہی ہے، پیچھے فوج جا رہی ہے۔ اور روایات میں آتا ہے کہ آپ کے نچلے حصے میں ایک پھوڑا نکلا، آپ صحیح طریقے سے گھوڑے پہ بیٹھ بھی نہیں سکتے تھے، کبھی ایسے ہوں کبھی بائیں ہوں، لوگ کہیں کہ حضرت جی آرام فرما لیں۔ کہا اسی حالت میں موت آ جائے سلطان صلاح الدین کو تو کیا بات ہے، اسی حالت میں موت آ جائے تو کیا بات ہے۔ لڑتے لڑتے دیوار تک پہنچے، ایک شگاف ہونا تھا، جب پوری یہودی پارٹی نے دیکھا یہ کوئی عام نہیں، ان کے اوپر اللہ کا فضل ہے، سارے بھاگ گئے۔ اب وہ مسجد اقصیٰ، کسی جگہ پہ خنزیر کی تصاویر ہے، کسی جگہ پہ مورتی ہے، اکیلے صلاح الدین ایوبی نے 1 ہفتہ لگا کر اس مسجد اقصیٰ کو کبھی عرق سے دھو رہے ہیں، کبھی گلاب سے دھو رہے ہیں، کبھی خوشبوؤں کے اس کے اوپر چھڑکاؤ کرتے ہیں، 1 ہفتہ پورا دھوتے رہے، خوشبوئیں بکھیرتے رہے۔ اور جب پورا ہفتہ ہوا اور جب جمعے کا دن قریب آیا، آپ کو وہ نور الدین زنگی کا بھی خیال آیا۔ کہا کہ ان کا تخت کہاں پہ ہے؟ حضور وہ تو فلاں جگہ پہ ہے۔ کہا میرے بھائی کا وہ تخت منگوایا جائے، وہ ممبر منگوایا جائے۔ وہ نور الدین زنگی نے جو ممبر تیار فرمایا تھا، بڑے پیار سے، بڑی محبت سے صلاح الدین ایوبی نے وہ ممبر منگوایا اور اس کو رکھوایا، اور آپ نے شیخ ذکی الدین، محی الدین، دین کے زندہ کرنے والے بزرگ کو کھڑا کیا۔ کہا حضرت جی آج جمعہ ہے تے خطبہ تسی دیو۔ یہ باتیں کرنا ذرا آسان ہے، لیکن میدان میں لڑنا یہ بہت مشکل بات ہے۔ اور جب 57 ایئر جب اتنی عمر ہوئی تو نکاحت انتہا کی، لڑتے لڑتے تھکتے تھکتے صلاح الدین ایوبی کی جب آخری ہچکی بندنے لگی تو آپ نے ایک قاری صاحب کو بلایا، قاری جعفر صاحب کو، اور بلا کے کہا قاری صاحب
साड़ी अख खुली तावी कुरान सुनाओ, अख बंद हो जावे ते तावी सानू कुरान सुनाओ। अब कारी साहब कुरान पाक की तिलावत फरमा रहे हैं और आपकी आंखों में आंसू। इब्ने शद्दाद ने कहा कि हजरत ये आंसू किस चीज के हैं? अब जुमला सुने सलाहुद्दीन अयूबी का। कहा ये आंखों से आंसू इस चीज के हैं कि सलाहुद्दीन दुनिया से जा रहा है और 2 हसरतें उसकी रह गई हैं। दुनिया से जा रहा है और 2 हसरतें उसकी रह गई हैं। कहा कौन सी हसरत? का एक हसरत ये है, मैं हूं खिलाड़ी मैदान का, मैंने सारी जिंदगी जंगें लड़ी हैं, सारी जिंदगी मैंने जिहाद किया है। मुझे दुख इस बात का है, कितना ही अच्छा होता कि सलाहुद्दीन का सीना होता और इसके अंदर तलवार पवस्त होती। मैं अगर शहीद होता तो क्या बात। हसरत इस चीज की है कि मैं गाजी जा रहा हूं, कितना अच्छा होता कि मैं शहीद हो जाता। कहा दूसरी हसरत ये रह गई सलाहुद्दीन अयूबी के जहन में कि कितना अच्छा होता कि बैतुल मुकद्दस फतह हुआ है। मेरी एक ख्वाहिश थी कि फतह होने के बाद मैं हुजूर के दरबार पे जाता। दोस्तों, सारी जिंदगी सलाहुद्दीन अयूबी पैसे इकट्ठे करते रहे कि काश मैं हज पे चला जाऊं। लेकिन जैसे ही पैसे इकट्ठे होते, कोई ज़रूरतमंद आता आप उसको दे देते, कोई ज़रूरतमंद आता आप उसको पैसे दे देते। और इससे भी बड़ी बात आपको मैं बताता हूं कि जब सलाहुद्दीन अयूबी का इंतकाल हुआ, और ये वक़्त के बादशाह हैं, प्रेसिडेंट हैं, जब फौत हुए तो आपका असासा इकट्ठा किया गया। सारे पैसे मिला के हजरत साहब के पास सिर्फ 10 रुपए थे। वक़्त का बादशाह जिसकी मैं बात कर रहा हूं, इतने साल हो गए हैं, आज उनका लोग नाम लेते हैं, यहूदियों के पांव लड़खड़ा जाते हैं जब सलाहुद्दीन अयूबी का नाम आता है। 10 रुपए थे पास, इतने पैसे थे कि इससे आपका कफन भी नहीं तैयार हो सकता था। वक़्त के काजी ने अपनी जेब से उस सुल्तान का कफन के पैसे दिए, लेकिन गए कैसे हैं कि जिस धज से कोई मकतल में गया वो शान सलामत रहती है। ये जान तो आनी जानी है, इस जान की तो कोई बात नहीं। अलमिया ये है कि हम और हमारे बच्चे, मैं क्योंकि फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर को उर्दू भी पढ़ाता हूँ, मैंने बच्चों से पूछा कि बच्चों सलाहुद्दीन अयूबी कौन था? उन्होंने कहा उस्ताद जी आप बताएंगे तो हमें पता चलेगा। मैंने कहा कि ये कॉलेज के बच्चों का हाल है, छोटे बच्चों का क्या हाल होगा। मैं उसका तज़किरा कर रहा हूं जो फातिह बैतुल मुकद्दस है। मैं उसका तज़किरा कर रहा हूं कि जब शब्बे कदर को इसराइल ने, वो यलगार ने, वो खंजीरों ने बैतुल मुकद्दस में जो लोग नमाज पढ़ रहे थे और कुरान की तिलावतें कर रहे थे, जब बम गिराए तो जो मस्जिद के स्पीकरों से आवाज आई, एक ही आवाज थी, कहां पे सलाहुद्दीन अयूबी चला गया? कहां पे सलाहुद्दीन अयूबी है? आज हम सोशल मीडिया पे सिर्फ बात करते हैं, बुखारी और मुस्लिम की याद रखे हदीस पाक है, मेरे नबी ने फरमाया मसलुल मोमिनीन मसलुल जसद, फरमाया मोमिनीन की मिसाल एक जिस्म की तरह है। हुजूर फिर का इनिश्तका का, अगर किसी को, अगर मिनहु साइरुल जसदे, कहा कि अगर जिस्म में किसी को किसी उज़्व में शिकायत होती है तो क्या होता है? कहा कि उससे तुदाआ लहू बिस्सहरे वल हुम्मा, सारी रात बेदार होना पड़ता है। जाहिर है कि अगर कान में दर्द होगा तो नींद नहीं आएगी, दांत में दर्द होगा सारी रात नींद नहीं आएगी, अगर हाथ में अगर फोड़ा होगा नींद नहीं आएगी,
اگر پاؤں سوجا ہوگا نیند نہیں آئے گی، اگر آنکھ میں کوئی دانہ ہوگا نیند نہیں آئے گی۔ کہا کہ مسلمانوں کی مثال میرے نبی نے فرمایا ایک جسم کی طرح ہے، اور اگر اس کے کسی عضو میں اگر وہ مسلمان چاہے فلسطین میں ہے اگر وہ درد میں ہے تو پورا امت مسلمہ درد میں ہونی چاہیے۔ اگر کشمیر میں کسی مسلمان پہ اگر ظلم ہوتا ہے اس سے پوری امت، اور 1 ارب اور 40 کروڑ سے زیادہ مسلمان ہیں، اور اسرائیل کی آبادی اتنی ہے جتنی مصر میں فوجی ہے، فوجی زیادہ ہو جائیں گے آبادی کم ہو جائے گی۔ ہمارا حال یہ ہے، کیا میں پچھلے دنوں تک رہا تھا کہ انہوں نے ظلم کی انتہا یہ کر دی کہ 2 چھوٹے چھوٹے بچے تھے، معصوم بچے تھے، اور ان کی عمریں 9-10 سال کی تھی۔ انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے کیا یہ کہ ان کے ہاتھ باندھے۔ جب ہاتھ باندھے تو جس کے بچے ہیں ان کو تو یہ لگا کہ یہ اس کے بچے ہیں، ان کو یہ لگا یہ اس کے بچے ہیں۔ خالی ہاتھ نہیں باندھے انہوں نے، وہ ہاتھ ایک ستونوں کے ساتھ باندھ دیے۔ خالی ستونوں کے ساتھ بھی نہیں باندھے، ان کا دل بھرا نہیں۔ کیا کہا ہوگا انہوں نے؟ ان بچوں نے یہی کہا ہوگا ہم بڑے ہو کے تمہارا سر قلم کر دیں گے، ہمیں بڑے تو ہونے دو، یہی کہا ہوگا نا، اس سے زیادہ کیا کہا ہوگا؟ لیکن انہوں نے ان کے ہاتھ ستونوں کے ساتھ باندھ دیے، اور ایک فوجی آتا ہے وہ سر پہ ڈنڈے برساتا ہے، وہ ڈنڈے ان بچوں کے سر پہ نہیں پڑے۔ جب حدیث سنتے ہیں ہم یہاں پہ ایک عضو نہیں، کتنے بچوں کے اوپر ڈنڈوں کی برسات، یہاں تک ہوتا میرے بھائیوں تو اور بات تھی، یہاں تک نہیں۔ وہ ظاہر ہے کہ منہ سے کچھ پڑھ رہے تھے، ان سے رہا نہ گیا، ایک فوجی آیا، اس نے خنجر نکالا اور اس نے ان بچوں کا گردن اوپر کی اور نیچے خنجر چلا دیا۔ اب بچے، یہ جن کے بچے ہوں پتہ انہی کو چلتا ہے، ہمارے بچے کو کوئی اگر تماچا لگائے باپ کا دل دکھتا ہے، دکھنا بھی چاہیے، باپ کا کلیجہ پھٹتا ہے، پھٹنا بھی چاہیے، بیٹا ہے۔ لیکن یہاں پہ ہاتھ نہیں باندھے، خالی ڈنڈے نہیں برسائے، بلکہ ہاتھ باندھ کر ستون کے ساتھ ایک فوجی نے سینہ تان کے ان کا سر اوپر کیا اور نیچے ان بچوں کو ذبح کر دیا، اور اس کی ویڈیو بنائی۔ وہ بچے تڑپ رہے تھے، نہ ہاتھ ہلا سکے نہ پاؤں ہلا سکے، روتے تھے بچے۔ رونا کیا، جب ان کے خون ان کے کپڑوں پہ گرتا ہوگا، ان کی ماں کا کلیجہ پھٹ نہیں جاتا ہوگا؟ اگر ان کا باپ زندہ ہوگا اس کا کلیجہ پھٹ نہیں جاتا ہوگا کہ اس کے لالوں کو باندھ کر ذبح کر دیا؟ یہ کہ ان سے پوچھے جہاں پہ بربریت کا عالم ہے، یہ کوئی ان سے پوچھے جن کی ماں سے بچوں کو گود سے اٹھا کر اور ماں کی آنکھوں کے سامنے اس نیزے کی نوک پہ بچوں کو رکھا جاتا ہے، یہ کوئی ان سے پوچھے۔ آج امت مسلمہ خاموش ہے اور خاموش تماشائی ہے، پھر کیوں نہ ہم کہیں کہ اب کریں کیا؟ اب کہاں سے صلاح الدین ایوبی کو ڈھونڈے، اب کہاں سے محمد بن قاسم کو ڈھونڈے، اب کہاں سے طارق بن زیاد کو ڈھونڈے؟ آئیں صلاح الدین ایوب کی آپ کو ایک بات سناتا ہوں۔ میرے سلطان نے کہا کہ اگر کسی قوم کو نیچا کرنا ہو، کسی قوم کو اگر برباد کرنا ہو جنگ کے بغیر، تو ایک کام اس کو کرنا پڑے گا۔ کہا کیا؟ کہا اس کو فحاشی میں لگا دو، وہ قوم جنگ کے بغیر مر جائے گی۔ عالم یہ ہے کہ 7 ماں تڑپ رہی ہے اور بیٹا موبائل پہ فیس بک تکے جا رہا ہے۔ عالم یہ ہے کہ 7 والے گھر میں فوت بندہ ہو چکا ہے، موبائل سے جان نہیں چھوٹ رہی۔ میرے بھائی یہ کیا ہے؟ سلطان صلاح الدین ایوبی نے اتنے سال پہلے یہ کہہ دیا کہ جنگ کے بغیر اگر کسی قوم کو مارنا ہو اس میں فحاشی پھیلا دیں، اس میں اوریانی پھیلا دیں،
وہ قوم مر جائے گی۔ نہیں نام لے گی طارق بن زیاد کا، نہیں نام لے گی صلاح الدین ایوبی کا۔ آپ بڑے سمجھدار ہیں، آپ بڑے پڑھے لکھے ہیں، یہ تجربہ کر کے دیکھ لیجئے گا۔ آج ہم اپنے بچوں سے، اگر کوئی 5ویں میں پڑھتا ہے، 6ٹھی میں پڑھتا ہے، میٹرک میں پڑھتا ہے، ان سے جا کے پوچھے تو صحیح کہ بیٹا صلاح الدین ایوبی کون تھا، کیا بولے گا بیچارہ؟ اس سے پوچھے طارق بن زیاد کیا تھا، زیادہ سے زیادہ برنز دا بوٹ یہی کہے گا، اس سے زیادہ کیا کہے گا؟ اس سے پوچھے محمد بن قاسم کون تھا، زیادہ سے زیادہ یہی کہے گا 17 سال عمر تھی اور ایک بچی کی پکار پہ وہ آ گیا، اس کے آگے لب خاموش ہو جائیں گے۔ میرے بھائی ابھی وقت ہے، ہماری نسلوں کو برباد ہونے سے بچا لیں، نہیں تو آج ہاتھ فلسطین پہ آیا ہے، کل کو وقت دور نہیں کہ اگر ہم نے اپنے آپ کو نہ بدلا یہ ہاتھ ہمارے گریبانوں پہ بھی آئے گا۔ میری آنے والی نسلیں تیرے عشق میں ہی مچلیں، انہیں نیک تم بنانا مدنی مدینے والے۔ اور الطاف حسین حالی نے کیا آخر میں دعا فرمائی، کہا کہ اے خاصائے خاصان رسول، وقت دعا ہے امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے، عجب وقت پڑ گیا ہے کہ اگر جانور اگر ہلاک ہو جائے، بڑی تنظیمیں اغیار کی کھڑی ہو جاتی ہیں کہ یہاں پہ جانور کیوں مرا ہے، گاجر مولی کی طرح بچوں کو کاٹا جا رہا ہے، اور ساری امت مسلمہ دکھ اس بات کا ہے، غیر تو غیر اپنے بھی پرائے نظر آ رہے ہیں۔ کہا کہ اے خاصان رسول، وقت دعا ہے امت پہ تیری آنکھیں، عجب وقت پڑا ہے جو دین بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے، بڑی شان سے دین نکلا تھا۔ کہا پردیس میں وہ آج غریب الغربا ہے، پردیس میں وہ آج غریب ہو چکا ہے۔ کہا وہ دین ہوئی جس سے بزم جہاں چراغاں، کہا وہ دین جس سے یہ دنیا روشن ہوئی تھی، کہا آج اس کی مجالس میں نہ بتی ہے نہ دیا ہے، آج اس کی مجلسوں میں، کہا جو دین جب آیا تھا تو یہ دنیا روشن ہو گئی تھی، آج وہی دین اس میں نہ بتی ہے نہ اس میں دیا ہے۔ کہا فریاد ہے اے کشتی امت کے نگہباں، کہا اس امت کے کشتی کے نگہباں ہمیں کوئی اور نظر نہیں آتا، مدنی مصطفیٰ نظر آتے ہیں۔ کہا فریاد ہے اے کشتی امت کے نگہباں، بیڑا یہ تباہی کے قریب آ لگا ہے، ہم تباہ ہو چکے ہیں، ہم برباد ہو چکے ہیں۔ ہم اپنے بچوں کو تاریخ بتائیں صلاح الدین ایوبی کیا ہوتا ہے، اور زیادہ سے زیادہ ہم دعا کیا کریں کہ یا اللہ ہماری نسلوں میں سے ایک صلاح الدین ایوبی دوبارہ پیدا کر دے۔ دوستو نبی کوئی نہیں آئے گا صلاح الدین ایوبی جیسا دوبارہ آ سکتا ہے، نبی کوئی نہیں آئے گا طارق بن زیاد جیسا دوبارہ آ سکتا ہے، نبی کوئی نہیں آئے گا محمد بن قاسم جیسا دوبارہ آ سکتا ہے، نبی کوئی نہیں آئے گا خالد بن ولید جیسا دوبارہ آ سکتا ہے۔ اور انشاءاللہ جب ہمارے منبر و محرابوں سے یہ آواز جائے گی کہ اپنے بچوں کو صلاح الدین ایوبی بنا لیں، اپنے بچوں کو محمد بن قاسم بنا لیں، اپنے بچوں کو طارق بن زیاد بنا لیں، اپنے بچوں کو عمر کی سیرت والا بنا دیں، وہ وقت دور نہیں ہے، ہم تو دنیا سے چلے جائیں گے، ہمارا بیت المقدس دوبارہ ٹھاٹھ سے چمکے گا، وہ اسرائیل برباد ہو جائے گا، وہ اغیار برباد ہو جائے گا، کیونکہ انہوں نے اس کو للکارا ہے کہ جب دنیا سے اس کی جان جاتی ہے یہ کہتا ہے اللہ کرے میں شہید ہو جاؤں۔ اللہ سے دعا ہے ہمارے فلسطین بھائیوں کو ہمت عطا فرمائے، اور جو وہاں پہ شہید ہو چکے ہیں ان کی ماؤں کو سلام ہے، جن کے بچے شہید ہو چکے ہیں۔ دوستو ایک ہوتا ہے طبی موت بچے کا جانا، ایک ہوتا ہے گولیوں کی برسات میں جانا۔ اس باپ پہ کیا گزرتی ہوگی جب بچے کی لاش کو اٹھایا ہوگا، گردن کہیں پہ ہے دھڑ کہیں پہ ہے، گردن کہیں سے پکڑی دھڑ کہیں سے پکڑا، ان کو سلام نہیں تو کیا ہے۔
اللہ ان کی مدد فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔